بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاقب وائس کے معزز ناظرین، ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی گئی، مگر کیوں؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہما کی وفات کے دن رمضان ہونے کے باوجود کسی نے روزہ کیوں نہیں رکھا تھا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہما کی وفات کے سال کو عام الحزن کیوں کہا جاتا ہے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہما کی زندگی کی ایمان افروز داستان سنائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے چینل عاقب وائس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے نشان کو پریس کر کے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں، تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ ناظرین، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہما وہ پہلی خاتون ہیں جنہیں سب سے پہلے ام المومنین ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اس کے علاوہ قرآن شریف میں آپ کے اثار و قربانی کا تذکرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی سے پہلے حضرت خدیجہ مکہ کی نامی گرامی تاجر اور ایک بہت بڑے کاروبار کی مالک تھیں۔ آپ کے بہت بڑے تجارتی کارواں میں 80,000 اونٹ تھے، جن کے ذریعے شام، یمن اور مصر وغیرہ کی طرف آپ کا سامان تجارت جاتا رہتا تھا۔ شادی کے بعد آپ نے اپنا سارا مال اور ساری دولت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دی، تاکہ اسلام کی نشو و نما کے کام آ سکے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہما انتہائی بافضیلت خاتون تھیں۔ آپ کے والد ماجد خویلد ابن اسد اور والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا۔ ان دونوں کا سلسلہ نسب آگے چل کر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب سے مل جاتا ہے۔ اس طرح آپ کی ذات گرامی حسب و نسب کے اعتبار سے اس لائق تھی کہ کاشانہ نبوت کی زینت بن سکیں۔ آپ کی ولادت 65 سال قبل از ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی۔ آپ نے 65 سال کی عمر میں وفات پائی اور مکہ کے مشہور قبرستان جنت المعلیٰ میں محو استراحت ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خدیجہ ہیں جو ایک برتن لے کر آ رہی ہیں جس میں سالن اور کھانے پینے کی چیزیں ہیں۔ جب یہ آپ کے پاس آئیں تو انہیں ان کے رب کا اور میرا سلام کہیے، اور انہیں جنت میں موتیوں کے محل کی بشارت دیجیے، جس میں نہ کوئی شور ہوگا اور نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت مریم ہے، اور اسی طرح اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت خدیجہ ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر 4 خطوط کھینچے اور دریافت فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کی بہترین عورتیں ہیں، جو کہ حضرت خدیجہ بنت خویلد، حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آسیہ بنت مزاحم زوجہ فرعون، اور حضرت مریم بنت عمران ہیں۔ 10 رمضان المبارک کو ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہما کا یوم وفات ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ کے ساتھ محبت کا یہ عالم تھا کہ ان کی زندگی کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں فرماتے کہ خدیجہ سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی، کیونکہ انہوں نے ایمان لا کر اس وقت میرا ساتھ دیا
جب کفار نے مجھ پر ظلم و ستم کی حد کر رکھی تھی۔ انہوں نے اس وقت میری مالی مدد کی جب دوسروں نے مجھے اس سے محروم رکھا تھا۔ اس کے علاوہ ان سے مجھے اللہ نے اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہا محبت تھی، لیکن کیا آپ کے علم میں ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی گئی تھی؟ وہ اس لیے کہ اس وقت نماز جنازہ سمیت 5 وقت کی نماز فرض ہی نہیں ہوئی تھی۔ بالکل اسی طرح رمضان کا مہینہ ہونے کے باوجود کوئی فرض روزے سے بھی نہ تھا، کیونکہ اس وقت روزے بھی فرض نہیں ہوئے تھے۔ اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا جناب ابو طالب بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ ان 2 عظیم صدموں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مغموم کر دیا، اسی لیے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ روایات کے مطابق حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت میں موتیوں سے تیار کردہ گھر ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے اور اپنی سب سے بڑی غم گسار کو سپرد خاک کیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہما سے 6 اولادیں پیدا ہوئیں، جن میں 2 صاحبزادے جو بچپن میں انتقال کر گئے اور 4 صاحبزادیاں پیدا ہوئیں۔ حضرت قاسم بن محمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ انہی کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم تھی۔ ان کے بعد حضرت زینب بنت محمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی تھیں۔ ان کے بعد حضرت عبداللہ بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم عمر پائی۔ چونکہ زمانہ نبوت میں پیدا ہوئے تھے، اسی لیے طیب اور طاہر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ان کے بعد حضرت رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد ام کلثوم بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آخر میں سیدہ کائنات حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہما پیدا ہوئیں۔ ان سب کی پیدائش میں 1 سال کا فرق تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہما اپنی اولاد کو بہت زیادہ چاہتی تھیں، چونکہ آپ مالی طور پر بہت مستحکم تھیں، اس لیے عقبہ کی لونڈی سلمہ کو بچوں کی پرورش کے لیے رکھا ہوا تھا۔ وہ ان کو کھلاتی اور دودھ پلاتی تھی۔ ازواج مطہرات میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کو بعض خاص خصوصیات حاصل ہیں۔ وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں۔ جو نکاح میں آئیں تو ان کی عمر 40 برس کے قریب تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ دعا ہے اللہ پاک آپ کو اور آپ کے پیاروں کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔